جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جو لاسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ اشارے دیے تھے کہ خان صاحب کے جو معاملات ہیں جو نظر آ رہے ہیں ویسے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بہت بہتر ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا وہی اصل حقیقت ہے جو پرس پردہ ہے۔ اور اس میں کچھ آپ کو بتائی تھی چیزیں کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو یہ ایک تاثر ہے کہ جی نہیں کوئی بات نہیں ہونی کسی سے، اور پریس کانفرنس میں یہ بول دیا وہ بول دیا، لیکن نہیں، بہت ساری جگہوں پہ بات بھی ہونی ہے، ہو رہی ہے، بلکہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ اسی کا آج کہہ لیں کہ پارٹ 2 یا دوسرا حصہ اس پچھلی ویڈیو کا آپ کے خدمت میں جو پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3-4 چیزیں اب آپ کی نشانیاں پہلے بھی کچھ بتائی تھیں، اب آپ نے امریکی سفیر کو سب سے پہلے اور کچھ جو اہم سفراء ہیں ان کی موومنٹ چیک کرنی ہے کہ ان کی ملاقاتیں کیسے ہو رہی ہیں، اور پھر آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سیاسی جو ہے وہ کشیدگی ہے، اور زیادہ تو آزاد جو تھے پی ٹی آئی کے سپورٹ والے ان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، تو اس لیے اب یہ انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا اور سارا۔ پھر آپ نے اس جو امریکی سفیر یا ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کو جوڑنا ہے جو رجیم چینج خان صاحب کی ہوئی تھی اس سے پہلے 6-7 مہینے پہلے یہ ملاقاتیں اور یہ کام شروع ہو گیا۔ ہم نے اس وقت یہ خبریں بریک کی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ان میں سے جو ایک برٹش ہائی کمشنر اور امریکی سفیر یہ سارے ہی وہ لگے تھے، تو ایک دفعہ تو گیلانی صاحب یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی، چودھریوں سے ہو گئی، اور ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے رہنماؤں سے ہوئی۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار جس طرح دے بھی نہیں آئے تھے وزیر اعلیٰ ہی تو آپ ان سے نہیں ملے، تو انہوں نے کہا وہ ٹائم نہیں تھا، وہ بہانہ رہا۔ لیکن جب پتہ چلا ذرائع سے تو وہ بھی ہم نے خبر دی کہ گیلانی صاحب کو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ آپ نے کب اکٹھے ہو کے ایز اے اپوزیشن جو ہے یہ کرنا ہے موومنٹ وغیرہ، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی علیحدہ تھی، پی ڈی ایم میں نہیں تھی، تو اس کے واقعی کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا دوبارہ اکٹھے ہو کے، اور پھر وہ آپریشن رجیم چینج شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح اب یہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، مقافات عمل کہیں جو بھی کہیں، اسی طرح اسی ہتھیار سے اب مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی جو بھی ان کو نام دیں جنہوں نے بڑی موج کی ہے، تو اب ان کو لالے پڑے ہیں، کیونکہ معاملہ دوسری طرف، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب عوام کسی کے ساتھ اب تو ووٹنگ ہو گئی نا، پہلے تو حال ہی لگتا تھا اور وہ دعوے ہو رہے تھے نہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے وہ سارا، تو اب تو ہو گئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہو یا پتہ ہوگا کہ میری کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے، اپنا جو بات صحیح ہے وہ کرنی ہے، اگر خان صاحب کے خلاف بھی ہوگی وہ بھی کریں گے، اور میاں صاحب کی تعریف ہوگی تو وہ بھی کرنی ہے، اور چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن جہاں صحیح ہے ظاہر ہے ان کو ووٹ تو پڑے ہیں مشکل حالات میں خان صاحب کو، یہ حقیقت ہے۔ تو اسی طرح اب ہو رہا ہے، امریکی سفیر مل رہے ہیں اپوزیشن سے، مشکل حالات میں مل رہے ہیں ان کو، اور پھر جناب ان سے بات چیت اور سارا۔ اور آج پہلی دفعہ شرجیل میمن صاحب جو سندھ کے وزیر وہ چیخ اٹھے ہیں، اب چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، بڑی موج کی انہوں نے۔ یہ کہتے تھے نہیں کسی غیر ملکی، جب خان صاحب کہتے تھے فلاں کا عمل دخل ہے فلاں کا، نہیں کوئی نہیں، اب خود کہہ رہے ہیں جی غیر ملکی سپورٹ ہے عمران خان کو، اور بھی بڑی جگہوں سے ابھی بھی یہ لاڈلے ہیں، ابھی بھی ان کو وہ سارا۔ تو بھائی یہ سب کچھ تو آپ کرتے رہے ہیں نا، تو اب تھوڑا پھر صبر سے کام لیں، تو یہ تو پھر ہوتا ہے ابھی تو شروع ہوئے ہیں معاملات۔ اور پھر دوسرا آپ نے دیکھنا ہے ایون نون لیگ کے بیانات، جو لوگ خان صاحب کا نام نہیں لیتے تھے کہتے ہی فتنہ تھے، وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، خان صاحب ایک حقیقت ہے، وہ ہم سے بات کر لیں۔ وہی لوگ میں نام کس کا لوں جو کہتے فتنہ عمران فتنہ، تو اب پلیز بات کر لیں، وہ حقیقت ہے۔ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے، میاں صاحب راضی ہیں، رہا کر دینا چاہیے،
تو بھائی یہ پھر پہلے آپ جو کچھ کہتے رہے ہیں تو اب تو یہ نہیں ہے اتنا آسان. اور پھر رکاوٹیں بھی تو ہیں اتنا کچھ سب کچھ نون لیگ کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں ہے, بہت کچھ نہیں ہے. اور دوسری اور تیسری اپنا اور نشانی پہلے کچھ بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں, پھر یہ کشمیر میں ایک دم آزاد کشمیر میں جو شروع ہو گیا, اور جو کچھ اور معاملات بھی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن لب لباب یہ ہے کہ خان صاحب سے وہ حقیقت ہیں یا جو بھی کہہ لے, وہ معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. ظاہری طور پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں, کوئی ایسی کوئی ڈیل یا کوئی ایسا ہو سکتا ہے. ایک واقعی ڈیل تو نہیں ہونی چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے جو جس کا کام ہے وہ کرے اور میرٹ پہ وہ کریں. لیکن کیونکہ ادھر ہوتا تو پھر ایسے ہی ہے. فواد چودھری پھر آج انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل نہ کیجئے گا خان صاحب, بات کریں ڈیل نہ کریں. تو اب خان صاحب کہہ تو یہی رہے ہیں, لیکن دیکھنا ہے کہ بعد میں ہوتا کیا ہے. دوسری ایک خبر آپ کو اہم دینی ہے کہ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ لوگ کتنے سیانے شاطر کتنے ہیں. ہر طرف ہو جاتے ہیں لیکن لوگ اپنا عوام نہیں بھولی. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب آتے ہی, گورنر بنتے ہی انہوں نے توپا سیدھیاں کر لیں اور خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے خلاف بیان بازی شروع کر دی. وہ ماحول گرم ہو گیا. گرم ہوا تو جب ہم نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت جو ہیں کنڈی صاحب, ان کو تو نون لیگ نے بنوایا ہے گورنر. ہیں تو پیپلز پارٹی کے, ان کو بہت بڑی سپورٹ تھی نون لیگ کی. اور اب ہمیں سمجھ آیا کہ ندیم افضل چند کیوں نہیں پنجاب کے گورنر بن سکے. یعنی جو فیصل کریم کنڈی کا میرٹ تھا گورنر بننے کا, وہی ڈی میرٹ تھا ندیم افضل چند کا پنجاب میں گورنر بننے کا. کیونکہ چند صاحب تو سیدھی بات کرتے ہیں, جو سچ ہے وہ بولتے ہیں, چاہے ان کا نقصان ہوتا ہے سیاسی, لیکن وہ ہیں بڑے کھرے بندے, سچے بندے. انہوں نے جو نون لیگ کا حال ہوتا ہے, اور انہیں پتہ تھا کہ یہ نون کو کہ یہ ہمارا جو حال کرے گا, ہماری وزیر اعلیٰ نئی نہیں بنی ہے, ان کو یہ آڑے ہاتھوں لیں گے گورنر بن کے. تو وہی اب میرٹ ان کا بنا. تو ان کے وہ خواہش پر انہوں نے جناب پی ٹی آئی کی حکومت سے گورنر کنڈی صاحب نے شروع کر دیا. پھر جب زیادہ ہوا تو حضرت محسن نقوی صاحب وہ ایکٹیو ہوئے, وزیر داخلہ ہیں. ان کو کچھ زرداری صاحب سے بات ہوئی, ادھر سے انہوں نے کچھ لیا, کچھ اور اپنی طرف سے. انہوں نے گورنر سے رابطہ کیا کہ کے پی کے, اور کہا کہ جناب آپ نے ماحول ایسا نہیں, یہ خراب نہیں کرنا, ٹھنڈا کرنا ہے, تو لہذا اب آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائے. پھر انہوں نے دوسری طرف بھی رابطہ کیا, پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے صوبے میں, ان سے بھی, ان کو بھی کہا کہ ہاں. لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ تیز دیکھیں کتنے ہیں کہ نقوی صاحب وہ ہر طرف, پہلے جو کچھ ہوا پنجاب میں ہوتا رہا, لیکن اب وہ ہر طرف وہ کہہ رہے ہیں صلح کر لو, صلح کر لو. جس طرح نون کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اب تو فتنہ نہیں کہتے خان صاحب کو, اب تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو یہ حقیقت سب کا ایک دم ماننا, اور ایسے ہواؤں کا رخ ہم سنتے تھے, لوگ جعلی بتاتے تھے, لیکن یہ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. یہ ویسے پکی اطلاع ہے, یہ نہ تجزیہ ہے نہ کسی کا خیال ہے, یہ معلومات کی بنیاد پہ, اور آپ کو دلائل بھی ساتھ نظر آ رہے ہیں, بتائے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب کے پی کے گورنر جو ہیں اب اچھے بن کے اور بڑا ایسے رہیں گے, اور عن قریب وہ کہیں گے کہ سب کچھ اچھا ہے, جو جس کا کام ہے وہ کرے. لیکن نون لیگ کا ابھی بھی دل کچھ لوگوں کا کرتا ہے کہ وہ تناؤ رہے, لیکن دوسری طرف اب وہ بیانیہ جو ہے دوبارہ ایک تو مفاہمت اگر کرنی ہے تو ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی سے کرنی ہے, اور مداحمت کرنی ہے تو جہاں میاں صاحب کرتے رہے ہیں. لیکن اب آسان نہیں ہے, کیونکہ جس طرح حکومت ہے اور حکومت لی ہے, اور پھر جو کچھ ہوا ہے, تو یہ تو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہوتے, پھر مشکل ہوگا. لیکن یہ بات کلیئر ہے جو آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ معاملات پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے ہیں, نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک حقیقت یہ ہے کہ ووٹ انہیں پڑے ہیں, تو پھر اس کی طاقت تو ہے. اخلاقی طاقت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا ادھر کئی لوگ جیت کے بھی گلٹی کانشیس ہیں, وہ ان میں وہ اعتماد ہی نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ یہ کیا ہے. اور وہ کچھ لوگ ہار کے بڑے با اعتماد ہیں.
اور ایون نون کے ہی جو ہارے ہوئے بڑے وہ کھل کے، کیونکہ انہوں نے تسلیم کیا رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، نثار چیمہ، اس طرح کئی شیخ رحیل اصغر، یہ وہ تسلیم کیا تو ہاں اس میں جو لطیف جیسے بھی ہیں وہ 40,000 تو ہرے نے سمجھ لینے کے منو ہرایا کہ جتایا نہیں گیا۔ تو بہرحال یہ آج کی 2-3 خبریں جو تھیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی تھی، اہم تھی، اور انشاءاللہ اسی کا آپ آگے بھی اس کو ہی لے کے چلیں گے، کیونکہ اس کو توڑنا نہیں چاہتا، چیزیں تیزی سے جو ہے نا وہ اس کی طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی فوری یہ اس کا وہ نہیں ہونا کچھ، یعنی ٹائم لگنا ہے، جس طرح وہ 6-7 مہینے پہلے دسیا سی نا کہ جب وہ امریکی اور یہ سارے وہ رجیم چینج میں شروع ہوتا ہے، وہ ابھی بھی یہ ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔